نو ڈاؤٹ اگر یہ کہا جائے کہ پاکستان کی موسٹ پاپولر پارٹی ہے پاکستان تحریک انصاف، تو یہ غلط نہیں ہوگا۔ اس چیز میں اور اس میں بڑا فرق ہے، یہاں پہ سیدھی سیدھی لڑائی ہے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ تحریک انصاف کی۔ وہ یار سیدھی سیدھی لڑائی ہوتی ہے، وہ چھوڑیں یہ چیز۔ 2017 کے بعد اسٹیبلشمنٹ نے جتنا نشانہ بنایا نون لیگ کو پی ٹی آئی کے ساتھ مل کر، اور اس وقت وہ ڈارلنگ تھی ان کی، اچھا عمران خان جو تھے وہ بلو آئڈ بوائے تھے باجوہ صاحب کے، اور اب وہ ان کو برا بلا کہتے ہیں۔ السلام علیکم، میں ہوں غلام رسول بھٹی اور آپ دیکھ رہے ہیں اشرف سہیل یوٹیوب چینل اور فیس بک پیج، اور میرے ساتھ موجود ہیں اشرف سہیل صاحب۔ آج ہم نے بڑے ہی اہم ٹاپک کے اوپر بات کرنی ہے، اور آپ کو پتا ہے کہ اس وقت بڑی اہم شخصیت ہے عمران خان صاحب جو اس وقت جیل کے اندر ہیں۔ کل ان کے وکلا نے باہر آ کے پیغام دیا کہ عمران خان صاحب نے بڑے واضح کر دیا ہے کہ وہ کسی قسم کی جو ڈیل ہے یا ڈیل ہے اس چکر میں وہ نہیں پڑیں گے، اور اس کے اوپر ہم نے بات کرنی ہے کہ ایکچول میں عمران خان صاحب کے حوالے سے جو چیزیں کہی جا رہی ہیں کہ وہ جناب بڑے ڈٹ گئے ہیں، وہ جیل سے بڑے ڈرتے تھے، اب جیل میں وہ کہہ لیں کہ بڑی بہادری کے ساتھ وہ جیل کاٹ رہے ہیں۔ تو اس ساری صورتحال کے اوپر ہم نے اندر کی باتیں جو ہے وہ کرنی ہے آپ کے سامنے، اور باقی اس وقت ہم کہاں کھڑے ہیں اور کس طرف یہ ملک ہمارا جا رہا ہے اس کے اوپر بھی ہم نے بات کرنی ہے۔ سر بہت شکریہ۔ سب سے پہلے تو پاکستان تحریک انصاف کا جو مستقبل ہے، آپ کو پتہ ہے کہ ابھی حال ہی میں دوبارہ ایک گرفتاری ہوئی، پھر ایک پریس کانفرنس آئی اون عباس پپی کی، ہاتھ اسی طرح جو ہے وہ ان کے اوپر کہہ لیں کہ کسا ہوا ہے، اور کل ان کے وکلا کہتے ہیں کہ عمران خان صاحب کسی قسم کی ڈیل نہیں کریں گے۔ انہوں نے کہا کہ واضح پیغام آپ دے دیں کہ عمران خان صاحب جھکے گا نہیں اور نہ کسی کے ساتھ کوئی ڈیل کرے گا۔ تو اس کا مستقبل فیوچر کیا لگتا ہے آپ کو تحریک انصاف؟ غلام رسول، یہ جو آپ نے تحریک انصاف کے حوالے سے بات کی، آپ کے کویسچنس کے ڈائمینشنز ہیں دو تین، آپ نے بڑا ایک کمپلیکیٹڈ سا سوال کیا ہے۔ پہلی بات تو آپ کو بتا دوں کہ جہاں تک تحریک انصاف کی بات ہے، آئی تھنک سو کہ کسی نہ کسی شکل میں بہرحال تحریک انصاف ایک پولیٹیکل پارٹی ہے، ایک سیاسی جماعت ہے، اور آلویز پولیٹیکل پارٹیز کا فیوچر ہوتا ہے۔ تحریک انصاف کو ایک ایج حاصل ہے کہ پاکستان میں ایک وہ پاپولر پارٹی ہے، اور نو ڈاؤٹ اگر یہ کہا جائے کہ پاکستان کی موسٹ پاپولر پارٹی ہے پاکستان تحریک انصاف، تو یہ غلط نہیں ہوگا۔ لوگوں میں ایک مقبول جماعت ہے۔ اب میں یہاں پہ ذرا آپ کو بتاتا چلوں، مقبول جماعت ہونے کا مطلب یہ نہیں کہ جتنی وہ مقبول ہے اتنے اس کے پاس ووٹ بھی ہیں، پاپولر ہے۔ آپ کسی سے ہی جا کر بات کر لیں کہ جب آپ تحریک انصاف کو جانتے ہیں تو 10 میں سے 7 لوگ آپ کو بتائیں گے کہ ہاں ہم جانتے ہیں، 8 لوگ کہیں گے کہ ہم جانتے ہیں، عمران خان کو بھی لوگ جانتے ہیں، تحریک انصاف کو بھی۔ سو ایک پاپولر پارٹی ہے، پولیٹیکل پارٹی ہے۔ اگر اس پاپولیرٹی کو اور اس پولیٹیکل جو اس کی آئیڈینٹی ہے، اس کو وہ ایک میچور پولیٹکس میں کنورٹ کرنے میں کامیاب ہو جائیں تحریک انصاف کے جو لیڈرز ہیں، جو لوگ بھی ہیں، ایک کلیئر تھیم کے ساتھ، واضح نصب و لین کے ساتھ، تو اس کا فیوچر بہت بڑا فیوچر ہے، بڑا برائٹ فیوچر ہے۔ ہم نے ماضی میں دیکھا ہے کہ بہت پولیٹیکل پارٹیز کے اوپر بہت زیادہ پریشر ہے۔ پاکستان پیپلز پارٹی نے بے انتہا پریشر جو ہے اس کو فیس کیا۔ جنرل ضیاء الحق کے دور میں پیپلز پارٹی ایک سنگل پارٹی تھی جو کہ ڈائریکٹلی ہٹڈ بائی دا گورنمنٹ تھی، اور گورنمنٹ بھی کون؟ جو مارشل لا کی حکومت تھی۔ پیپلز پارٹی نے سروائیو کیا کیونکہ اس کے پاس ایک آئیڈیالوجی تھی، ایک اپروچ تھی، ایک اس کے پاس فلسفی تھی۔ پھر بے نظیر آئیں، اور بے نظیر کا جو 88 کا دور ہے، تب سے آپ اندازہ آپ چل پڑیں تو 99 تک، جب تک مشرف نہیں آئے، یہ جو ٹینیور ہے، اس ٹینیور میں ایک کشمکش ہے مسلم لیگ نون کی اور پیپلز پارٹی کی۔ اس میں جب موقع ملا نا نون لیگ کو، اس نے پیپلز پارٹی کو رگڑ دینے میں کوئی کمی نہیں چھوڑی، لیکن وہ سروائیو کیا اس پارٹی نے۔ اسی طریقے سے اگر آپ دیکھتے ہیں پچھلے 5-6 سال میں 2017 کے بعد، تو نون لیگ کو خاص طور پر بڑے، لیکن سر یہاں میں تھوڑا سا ایک چیز ایڈ کرنا چاہوں گا کہ اس چیز میں اور اس میں بڑا فرق ہے۔ یہاں پہ سیدھی سیدھی لڑائی ہے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ تحریک انصاف کی۔ وہ یار سیدھی سیدھی لڑائی ہوتی ہے، وہ چھوڑیں اس چیز کو۔ آپ ایسے ہی نہ جیسے کہ مجھے پتہ ہے آپ کی محبت جو ہے یا آپ کے اندر سے جو جذبے ہیں وہ ٹھیک ہے، نہیں کس کی سیدھی لڑائی نہیں ہوتی ہے۔ میں نے جن کا ذکر کیا آپ کے ساتھ پیپلز پارٹی کا، کیا اس کی الٹی لڑائی تھی؟ جتنی اسٹیبلشمنٹ کی لڑائی پیپلز پارٹی کی تھی، میرا نہیں خیال ہے کسی بھی پارٹی کی رہی ہے۔ اور یہ 2017 کے بعد اسٹیبلشمنٹ نے جتنا نشانہ بنایا نون لیگ کو پی ٹی آئی کے ساتھ مل کر،
اور اس وقت وہ ڈارلنگ تھی ان کی. اچھا عمران خان جو تھے وہ بلو آئڈ بوائے تھے باجوہ صاحب کے, اور اب وہ ان کو برا بھلا کہتے ہیں. ٹھیک ہے, اب یہ جو عمران خان صاحب, اب عمران خان صاحب کا ہم نے فیوچر کی بات کی, ڈیفینیٹلی پارٹیز ختم نہیں ہوتی. اب یہاں پہ میں نے آپ کو بڑا کلیئرٹی کے ساتھ یہاں پہ ہے, اگر یہ سسٹین کرتے ہیں, اپنے آئیڈیاز کو ری وزٹ کرتے ہیں, واقعتاً کسی مقصدیت کی طرف جاتے ہیں, اپنی پولیٹیکل ایکٹیویٹیز کو, اپنی جو اس کی سرگرمیاں ہیں پاکستان تحریک انصاف کی سیاسی سرگرمیاں, وہ صحیح معنوں میں ایک سیاسی ایک ویژن کے اوپر کھڑی کر کے اس کو آگے لے کر جاتے ہیں, تو اس کا بہت پوٹینشیل ہے. سر ابھی بھی وہ سیاسی مقصد کو ہی لے کر کے چل رہے تھے, ایسی کوئی سرگرمیاں مجھے نہیں لگتا کہ ان کے مقاصد میں ذرا تھوڑا سا ایک بات بتاؤں آپ کو کہ تحریک انصاف کی لیڈرشپ سے جو غلطی ہوئی, جو اس کے ساتھ پرابلم ہوا, وہ یہ رہا پرابلم عمران خان صاحب کے ساتھ بھی اور ان کے جو بھی ان کی کچن کیبنٹ تھی ان کے ساتھ بھی, کہ وہ نا کچھ پالیٹکس جو ہے نا اس سے وہ باہر چلے گئے. سیاست میں دیکھیں, میں آپ کو بتاتا ہوں, کوئی بھی ملک ہو, کوئی معاشرہ ہو, وہاں پہ جو پالیٹکس ہوتی ہے نا, اس میں ایک ٹھہراؤ ہوتا ہے, اس میں ایک دور بینی ہوتی ہے, دور اندیشی ہوتی ہے, اپنے سراؤنڈنگز کے ساتھ میچ اپ ہو کے اس کو دیکھ کر اس کے مطابق اپنی پالیسیز کو لائن اپ کرنے کی ایک کیپیسٹی ہوتی ہے سیاستدانوں میں, سیاسی جماعتوں میں, سیاسی پارٹیز میں. وہ اپنے دشمنوں کے ساتھ بھی بیٹھ کر بات کرنے کی ایک ان کے اندر ایک کیپیسٹی اور کیپیبلٹی موجود ہوتی ہے, ایک لچک ہوتی ہے. اپنے مقاصد کے ساتھ وہ بڑے پیور ہوتے ہیں, ان کے ساتھ بڑی مضبوطی کے ساتھ ڈٹے ہوتے ہیں, لیکن وہ کبھی یہ نہیں کہتے کہ نہیں ہم ایسا نہیں کریں گے. نیور ایور. جو پولیٹیشین ہے وہ میں سمجھتا ہوں کہ وہ اسٹیٹس مین یا وہ پولیٹیشین ہے ہی نہیں ہے جس کے اندر لچک نہیں ہے, جس کے اندر حالات واقعات کو سمجھ کر فیصلہ کرنے کی صلاحیت نہیں ہے. تحریک انصاف کی سب سے بڑی جو میں کہتا ہوں کہ جو غلطی ہے, اور جس کی بنیاد پر میں ایسے کہتا ہوں کہ اس کی اپروچ پولیٹیکل نہیں رہی, وہ یہی رہی ہے کہ وہ کچھ اپنے آپ کو انہوں نے بہت اوور ایسٹیمیٹ کیا, ایک طرح انڈر ایسٹیمیٹ کر لینا, انہوں نے بہت زیادہ اوور ایسٹیمیٹ کیا, انکلوڈنگ عمران خان. مقبولیت مل گئی, مقبولیت کی بنیاد پر ووٹ بھی مل گئے, حکومت بھی بن گئی, اسٹیبلشمنٹ کی ایک سپورٹ بھی مل گئی, لیکن اس سارے معاملے کو انہوں نے ملک کے لیے, عوام کے لیے اور ایک عام آدمی کے لیے سود مند بنانے کی بجائے اس سارے معاملے کو اتنا دشوار گزار بنا لیا کہ خود ان کی اپنے گلے میں اگر وہ فٹ ہو گیا. یہ جو 9 مئی کے واقعات ہوئے یا اس سے پہلے کی جو ساری کی ساری جو اپروچ اور اس کا جو ایک میں سمجھتا ہوں کہ جو ان کا کرائٹیریا تھا یا جس طرح سے انہوں نے اپنی لائن آف ایکشن لی, میں نہیں سمجھتا کہ اس کو ہم کوئی آئیڈیل پولیٹیکل معاملے کے اوپر لے کر جا سکتے ہیں. میرا نہیں خیال ہے کہ وہ سمجھ سکیں ہیں. اس سے مایوسی پیدا ہوئی ہے, اور بہت سارے لوگ, آپ جیسے لوگ, میرے جیسے لوگ, میں بھی ایک ٹائم کے اوپر بہت ہوپ رکھ رہا تھا تحریک انصاف سے, عمران خان سے, کہ اب یہ نہیں, انہوں نے حقیقی آزادی کا نعرہ لگایا, اور میرا بھی خیال ہے کہ جو حقیقی معنوں میں جس کو عوام ایوانوں میں بھیجتی ہے تو وہ سر اختیارات تو ان کے پاس ہونے چاہیے. لیکن آپ مجھے یہ بتائیے گا, نہیں وہ حقیقی آزادی, پھر آپ چھیڑخانی کرتے ہیں, مجھے یہ بتاتے ہیں حقیقی آزادی کا جو انہوں نے نعرہ لگایا, کیا ہوتی ہے حقیقی آزادی؟ سر ڈیفینیٹلی جو اختیارات مجھے بتائیں, مجھے کوئی پاکستان تحریک انصاف کا کوئی بھی, میں کہتا ہوں بزرج مہر, پاکستان تحریک انصاف کا کوئی بڑے سے بڑا دانشور, مجھے بتائیں کہ حقیقی آزادی کیا ہوتی ہے, وٹ از ایکچوئل فریڈم. تو میں سمجھوں سر وہ تو یہی ہے کہ جو اصل اختیارات ہیں, جیسے وہ کہتے تھے کہ میں وزیر اعظم, جیسے میں بتاتا ہوں, جیسے وہ کہتے تھے کہ میں وزیر اعظم تو تھا لیکن اختیارات میرے پاس نہیں تھے, تو پھر کیا یہ وہ آزادی, وہ پھر انہوں نے اس کو کیوں نہیں کوئٹ کیا؟ کبھی وہ امریکہ پر الزام ڈالتے ہیں, کبھی وہ اپوزیشن پارٹیز ہیں ان کی سازشوں کا نام لیتے ہیں, پھر کبھی سائفر کی بات آ جاتی ہے, کبھی کچھ کہتے ہیں. آزادی جو ہوتی ہے نا غلام رسول, جو میں نے ابھی 2 منٹ پہلے جو بات کی, احساس ذمہ داری کی بات کی, حالات کو سمجھ کر, ایک فورس تو ہے نا سر, آزادی ہمیشہ ذمہ دار ہونے کا نام ہے. میں اور آپ بیٹھے ہوئے ہیں نا, تو میری آزادی یہ نہیں کہ میں آپ کو تھپڑ مار دوں, میرا ہاتھ جو ہے وہ آزاد ہے, لیکن جہاں تک آپ کا وجود ہے اس سے آگے یہ آزادی نہیں ہے, یہاں پہ آپ کی آزادی ہے.
ٹھیک ہے سر, یہ بتائیے گا کہ عمران خان صاحب اب جیل میں ہیں, آپ کو پتہ ہے کہ کل سائفر کیس ہے, ان کو بیل مل بھی جاتی ہے, تو ایک جناح حملہ کیس میں آلریڈی گرفتار ہیں, وہ باہر کسی نہ کسی کیس میں کوئی 200 کے قریب کیسز ہیں, کسی نہ کسی کیس میں اس کو اندر جو ہے وہ دھکیلے رکھیں گے. آپ کو کیا لگتا ہے کس طرح ان کا آنا پاسبل ہے واپس؟ ڈیل کر کے آئیں گے یا کوئی ریلیف؟ ڈیل نہیں, وہ اپنے آپ کے ساتھ ڈیل کریں. سب سے پہلی بات یہ ہے کہ خان صاحب اپنے آپ کے ساتھ ڈیل کریں. اپنی جو ان کی غلطیاں ہیں, جو انہوں نے, جو میں نے ذکر کیا ہے, میں بہت غیر جانبدارانہ طریقے سے بات آپ سے کر رہا ہوں. خان صاحب کو سوچنا ہوگا کہ انہوں نے کن لوگوں پر انحصار کیا اور کون سے اس انحصار کے اوپر انہوں نے غلط ایکٹس کیے. اپنے آپ کی اصلاح کریں. ابھی تو ویسے دور دور تک خان صاحب کا وہ میرا خیال ہے کہ وہ بہت سارے کیسز ہیں ان کے اوپر, ایک سے نکلیں گے دوسرے میں پھنسیں گے, دوسرے سے نکلیں گے تیسرے میں چلے جائیں گے. ابھی تو 2 3 4 سال تو وہ اس سے چکروں سے نکلنے والے نہیں ہیں. اچھا 3 سے 4 سال ابھی تک, تو ابھی دور دور تک نظر نہیں بریکنگ نیوز میں نے زیادہ, ہاں میں بتا رہا ہوں آپ کو, کوئی وہ نہ تو ابھی کوئی پالیٹکس کر سکیں گے, نہ وہ الیکشن لڑیں گے, نہ لڑ سکیں گے. 5 سال کے لیے ان کو نااہل قرار دے دیا ہوا الیکشن کمیشن نے, ٹھیک ہے, اور یہ بھگتان کرتے رہیں گے. یہ بھگتان وہ ہے, یہ وہ گانٹھیں ہیں جو انہوں نے اپنے ہاتھوں سے دی ہوئی ہیں, اب دانتوں سے کھولنے. یعنی کہ عمران خان صاحب بند گلی میں جا چکے ہیں. بالکل بند گلی میں ہیں, لیکن اس میں سے بھی راستہ نکلے گا اگر خان صاحب چاہیں گے, اگر وہ اپنے معاملے کو ریوزٹ کر لیں گے, اپنی اپروچ کو ریوزٹ کریں گے. میری دعا ہے, میری خواہش بھی ہے کہ خان صاحب بہت بڑا پوٹینشیل ہے, بہت بڑا اثاثہ ہے پاکستان کا, پاکستان کے لوگوں کا. کاش کہ وہ اپنے آپ اس حیثیت کو سمجھیں اور اپنے آپ کو اس کے مطابق بنائیں. تو ناظرین کرام, آپ نے گفتگو سنی عمران خان صاحب کے لیے 3 سے 4 سال, اور اس کا مطلب ہے کہ اگلے الیکشن میں عمران خان صاحب نہیں ہوں گے, اور عمران خان صاحب نہیں ہوں گے تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کو پتہ ہے کہ تحریک انصاف بھی نہیں ہوگی. تو اپنا فیڈ بیک ضرور دیجیے گا اس حوالے سے. اللہ نے کے پاس.